أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض وما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون ولما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين ولم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون صدق اللہ العظیم. سورت کا آخری رکوع. اللہ ہی ہے جس نے تمہارے واسطے چوپائے بنائے جانور. بعض جانوروں پر تم سواری کرتے ہو، بعض کو تم کھاتے ہو، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے تمہارے فائدے ان جانوروں سے وابستہ ہیں، اور تم ان پر بیٹھ کر اپنی کام ان پر چڑھ کر اپنی ضرورتوں تک پورا کر لیتے ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ تم کشتیوں پر بھی سوار ہو کے چلتے ہو. اور اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں تم کو دکھاتا ہے. تم اللہ کی کن کن آیتوں کا انکار کرو گے؟ کیا لوگ زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھے کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا؟ وہ ان سے زیادہ قوت والے تھے اور بہت زبردست نشانیاں رکھنے والے تھے. پھر جو بھی انہوں نے کمایا تھا کچھ بھی کام نہیں آیا جب اللہ کا عذاب آ گیا. یہ اس لیے کہ جب ہمارے رسول ان کے پاس کھلی نشان لے کر آ گئے تو یہ اپنے علم کے اندر اترانے لگے اور ان کو اس چیز نے گھیر لیا جو مذاق اڑایا کرتے تھے. پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا تو کہنے لگے کہ ہم اللہ واحد پر ایمان لے آئے اور جو کچھ ہم شرک کرتے تھے ہم اس شرک سے بیزار ہیں. تو یہ ان کے لیے اس وقت ایمان لانا سود مند نہ ہوا جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھا. یہی اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے اپنے بندوں کے بارے میں. اور ایسے وقت میں گھاٹے میں پڑ گئے جو لوگ انکار کرنے والے تھے. دین کا بنیادی اصل اصول بیسک فنڈامنٹل تو توحید، اسی کی ساری چیزیں گھومتی رہتی تھی. اللہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے اختیارات میں، اپنے حقوق میں اکیلا ہے، کوئی شریک نہیں ہے. مختلف لوگ شریک کرتے رہتے ہیں. تو انبیاء کرام مین دعوت کیا تھی انبیاء کرام کی؟ اللہ کی توحید، تمام ہر قسم کی شرک سے اپنے آپ کو بچانا تھا. تو اب یہاں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں جو ایک عام انسان بھی دیکھ سکتا ہے. اللہ ہی اس نے تمہیں مویشی بنائے تاکہ بعض سے سواری کر لو، بعض کو تم کھاتے ہو، بعض سے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں نا، ان کے اون، ان کے بال، ان کے چمڑا، اور ان پر سوار ہو کے تم اپنے مقصد کہاں ہے تمہارا جانا ہو جاتے ہو. اس طرح کشتیوں پر بھی جو ہے تم لدے پھرتے ہو. تو یہ سب نشانیاں کس کی ہیں؟ کون پیدا کیا جانوروں کو؟ اللہ نے تو پیدا کیا. جانور ہے، دیکھ رہے ہیں آپ، جانور سے جو ہے ادھر پیشاب نکل رہا ہے، ادھر پیخانہ، ادھر دودھ نکل رہا ہے. کسی نشانی ہے؟ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من بعد فرسن، ادھر خون ہے، ادھر پیشاب پیخانہ ہے، اس کے اندر سے یہ ہے دودھ کی پہلی اس کے دودھ نکل رہا ہے. کسی بڑی نشانی اللہ کے دیکھا.
آج ڈیری فارمی ہے، کتنا بڑا ڈپارٹمنٹ بنا ہے، پہلے کون پوچھتا نہیں تھا. تو یہ سب کس کی نہیں، کون کیا ہے کہ انسان کیا ہے. تو جہاز بھی ہیں آج، اس زمانے میں وہ نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ اسی سے پیدا کرے جو تم ابھی نہیں دیکھ فرمایا. بہت سارے جہاز وغیرہ دیکھ رہے ہیں نا، سب اللہ کی قدرت ہے. سبھی ہوا میں اڑنا، پانی پہ چلنا ہے، ہوا میں اڑنا ہے، سب اللہ تعالیٰ کی. کیا لوہا پیدا کرے تمہیں، اسٹیل ہے، اس کے اندر لگنے والے جو اوزار ہیں تمہیں پیدا کرے گے، اللہ ہی پیدا کیا ہے سب. تو یہ سب ٹچ کر کے تم لوگ ذرا زمین میں چل پھر کر چلتے پھرتے ہو، ذرا دیکھو جو انکار کرنے والوں کا انجام کیا ہوا. تو تمام انبیاء کرام کی بنیادی دعوت کیا تھی؟ ایک اللہ کو ماننا، اس کی سب کسی اشارہ. تمام انبیاء کرام نے، ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم. ہم نے عاد کی طرف ہود علیہ السلام کو بھیجا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم. اس کے بعد قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام یا قوم اعبدوا اللہ. ہر ایک کا ون بائی ون. تو یہ لوگ اللہ کو انکار نہیں کرتے تھے، معلوم ہے نہیں اللہ کو انکار کیا ہے. بہت کم ہی لوگ انکار کرنے کے، چونکہ اوپر سے وہ انکار کرتا ہے. فرعون جیسا، فرعون نے بولنا ہے ڈوب رہا تھا تو میں آمنت بالذی لا الہ الا هو، اس خدا پر اس کا کوئی معبود نہیں ہے، اس پر ایمان لایا ہو. اور پھر الگ کیا سنگی بول کے وہ خدا جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے میں اس پر ایمان لا رہا ہوں. اور نہ من المسلمین، اور میں فرمانبردار ہو گئے مرتے بول رہا ہے. تو خدا کا سری انکار تو بہت کم ہی ہے. شرک تو جو چیز اللہ کو ناپسند ہے وہی لوگ کرتے. تو جب یہ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ ایسے نہیں بھیجتا، بلکہ نشان سچ بھیجتا ہے کہ اللہ کے نبی ہیں. تو وہ فرما جا رہا ہے جب ان کے پاس ہمارے نبی آ گئے اور پوری نشانیں لے کر آ گئے، ایسا ویسا بھی نہیں، کھل کر نشانیں. بینات کے معنی کلیئر کٹ، بیانہ بان کے معنی کلیئر کرنا. طلاق بائن، جدا کرنے والی طلاق طلاق بائن بولتے ہیں نا، طلاق رجعی، طلاق بائن. بیان ہے نا جو بالکل کلیئر کٹ بات ہوتی ہے، اس بیان کہتے ہیں. مگم بولتے تو بیان نہیں کہتے، اسے الجھی باتوں کو بیان نہیں کہتے. معلوم ہے بیان کو بیان اس لیے کہتے ہیں کہ صاف واضح بات کو بیان کہتے ہیں. بانا یبینو، مبین، واضح، کلیئر کٹ، کتاب مبین. تو ایسے بیانات بالکل لے کر آ گئے تھے کہ معلوم تھا کہ کوئی ایسے نشان دکھا سکتا ہے نہیں، باقی اللہ کے رسول ہیں. تو انہوں کیا فری ہوں بیمان تو اپنے ہمارے پہمیت مست ہیں لوگ، ہمارے اپنی سویلائزیشن کے اندر ہمیں اتنے ڈیولپ لوگ آئے ہیں، ہم نے کیا کرنے ہیں. یہ بات ہمارا تو یہ ہائی اسٹینڈرڈ ہمارا ہے لائف، لیکن کیا ہے کیا. تو یہ فری ہوں علم، تو یہ جو ہے کیا سمجھائیں، اپنے علم کو انبیاء کے لائف علم سے بہتر سمجھا اور انبیاء کے علم کو رد کر دیا. تو انسانوں کے علم کی ایک لمٹ ہے، یاد رکھو. اب جیسا ایک بچہ ہے، اس کی بچے کتنے عقل سے رہتے بولتے نہیں محدود، اس طرح تمام انسانوں کی بھی ایک حد ہے. انسان سارے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا، اتنا بڑا انٹیلیجنٹ ہوتا ہے کہ نہیں، کیا ہوتا ہے کہ نہیں معلوم ہے. تو ہر ایک کی حد ہے. پھر جو ہے سارے علوم کا احاطہ انسان نہیں کر سکتا، اور وہ علوم ہیں اور جو انسان کے عقل سے اوپر بھی ہیں، کچھ وہ بھی ہے نا، بیانڈ اور ریزننگ، بیانڈ ہمارے عقل سے ماورا عقل بھی بہت ساری چیزیں. جس طرح مثال سمجھانے کے لیے ایک بچے کو بولے شادی ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے، اب اس کے بعد اس کو جمع کی بیان کرنے لگے، مباشرت کے کیا سمجھیں گے بچہ، سمجھ میں آ سکتا نہیں بچے کے کیا بول رہے ہیں کیا ہے یہ سب. تو وہ جب عمر کو پہنچے گا بغیر بولے سمجھ آتا. تو اس لیے عالم آخرت کی بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو انسان جو ہے ابھی اس کی سمجھ میں نہیں آتی. تو یونانی فلسفہ، تحقیقات جو اللہ کے بارے میں الہیات ہیں، کیا دلیل نہیں، چپ الٹے سیدھے الٹے سے خیالات تھے. تو اسی میں مست رہ گئے انہوں. کچھ لوگ مشرکانہ عقیدے میں، کچھ لوگ دنیا کے اس میں ایسے لگے رہے. کیا لگے ان کی، کیا لگے چھوڑو، کیا ضروری سمجھا نہیں ہونا ابھی اگر کی بات کو ماننے کے لیے. ان کا نام اصل میں اس کا علم نام رکھنا ہی غلط ہے. علم میں نے کیا جو صحیح حقیقت ہے وہ کہاں سے معلوم ہونے والی؟ اللہ بولے تو معلوم ہوتی ہے. اللہ کسی بولتا ہے، ہر ایک وقت بولتا ہے
نبیوں کو بھیجتا ہے, ان کے پاس وہی بھیجتا ہے, ان کے پاس جو علم ملا صحیح علم. اب کہاں ہے اللہ کی کتاب میں, اللہ کے رسول کیا حدیث میں, بس صحیح علم تک, پورا کوئی ذریعہ نہیں. مجھے خواب میں ہوا, مجھے یہ ہوا, یہ سب بیکار ہیں. خوابوں پر شریعت نہیں بنتی, یاد رکھو. ہاں, کتنے بڑے سے بڑا آدمی ہو سکتے ہیں, سوائے نبی کے خواب کی کسی کا خواب وجود نہیں بن سکتا. دوسری جگہ فرمایا گیا یہ عالمون ظاہر من الحیات, صرف دنیا کی ظاہر بھی جا رہے ہیں, دنیا ختم ہو رہی ہے, ایسا کیسا دیکھ رہے ہیں آپ. ذرا بھی غور کرے گا انسان, کیا اتنی ساری چیزیں کر کے انسان کو اللہ تعالیٰ ایسے ہی چھوڑ دے گا, ان کو پوچھے گا نہیں. ہاں, تم سے حساب نہیں لے گا اللہ تعالیٰ. دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے ہمیشہ ظلم کی زیادتی رہی ہے. دنیا کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کچھ لوگ ہی دیکھیں, کچھ لوگ صحیح چل رہے ہیں, انصاف پر چل رہے ہیں, اکثر لوگ ناانصافی پر چل رہے ہیں, ظلم پر چل رہے ہیں, جھوٹ پر چل رہے ہیں, دغا بازی ہے. یہ زیادہ ہے کہ نہیں دنیا کے اندر؟ تو کوئی فیصلہ ہونا چاہیے کہ نہیں, کہ دنیا اندھیر نگری چوپٹ راجا, نعوذ باللہ, ایسا تو نہیں. اللہ تعالیٰ کا نہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے اس لیے رکھے ہیں کہ جو ہے تم کو دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجے ہیں. تمہاری آزمائش مکمل ہونے کے بعد تمہارا فیصلہ ہونے والا ہے. کیونکہ جہاں فیصلہ ہو, یہاں فیصلہ کبھی کبھی کرتے ہیں, ابھی یہاں بھی فیصلہ کیا کبھی اللہ تعالیٰ, کبھی اصل فیصلہ تو وہاں ہونے والا ہے. تو یہ لوگ جو ہے دنیا کی ظاہری زندگی کو دیکھتے ہیں اور کچھ, مگر آخرت جہاں ہمیشہ جانا ہے اس سے بالکل غافل ہو جائے نہیں. کیا انسان ایسے ہی مرے اور ختم ہو گئی زندگی؟ انسان اور جانور کچھ فرق ہے کہ نہیں؟ تو انبیاء کرام اس لیے بیان ہیں کہ دیکھو ایک اللہ کو مانو, اس لیے تم کو دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے. تمہاری آزمائش ہو رہی ہے, تم حق کو قبول کر کے اسے راستے اختیار کرتے ہو یا اپنی خواہشات کے انہوں جو چاہے اختیار کرتے ہو. انہوں اپنا ایک علم نکال لے کو, کیا ہے سائنس, ٹیکنالوجی, اور ان لوگوں جو ہے جو یہ تھے فلاسفرس, کیا کہتے ہیں, الٹے سیدھے خیالات ہیں سب, یونانی فلسفہ جو ہے, تو وہ سب چیزیں جو ہے انبیاء کرام کے علم جو ہے بالکل جو ہے کچھ بھی نہیں ہو, کیا بولیں گے بنڈل ہے, ایسی چیزیں تھیں. کیونکہ لوگ قیامت و آخرت کے منکر تھے, وہاں کی راحت و کلفت سے بالکل غافل ہیں, بس اپنے ظاہر پر خوش مست, کیا کھا پی کو جو رہنے کا ایسا سمجھ نہیں ہے. کیسا ہو تو جو ہے دنیا کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے جب انبیاء کرام کا کھل کر انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہی ان کو عذاب بھیج دیا. قوم نوح علیہ السلام پر آ گیا, قوم عاد پر آ گیا, قوم سمود پر آ گیا. اس کی نشانیاں موجود تھیں. یہ لوگ جو سفر کرتے تھے, سفروں میں جایا کرتے تھے, تو وہاں نظر آتے تھے ان کو. تو اللہ کے رسول جب تبوک کو جا رہے تھے تو قوم سمود کے راستے سے گزرے, کچھ لوگ پانی لیتے, پانی پھینک دو بولے, وہ پانی لے کے آٹا کو دیتے, وہ آٹا بھی پھینک دو بولے, جلدی چلو یہاں سے, جلدی چلو, یہ جو ہے عذاب شدہ بستی, یہاں کرو مت, چلو چلو جلدی چلو. تو ابھی تک بھی موجود ہیں وہ چیزیں. قوم سمود نے جو پہاڑ تراش کے مکان بناتے آج تک موجود ہیں, معلوم ہے, ہماری عبرت کے لیے. اگر انسان عبرت نہیں حاصل کرتا تو کیا کر سکتے؟ جب عذاب آ گیا, جب کہنے ہم ایمان لاتے ہیں, تو عذاب کے وقت ایمان معتبر نہیں ہے, تو اس وقت کی ایمان معتبر ہے جب کہ آدمی اس دنیا کی زندگی کے اندر ہے. جب عالم آخرت شروع ہو گیا تو جیسا کہ انسان کے لیے آتا ہے کہ جو ہے یقبل اللہ توبۃ العبد ما لم یغرغر, جب عالم سکرات شروع ہو گیا تو یہ پردہ اڑ جائے گا وہاں سے. آج جو غیب کا پردہ ہے, عالم غیب کا پردہ اڑ جائے گا, سب معلوم ہو جائے گا کہاں ہوں, منصور جی کی جا رہا ہوں, منصور کی جا رہا ہوں, معلوم ہو جاتا اس سے. اب میں ایمان لاتا ہوں, نہیں, اب ایمان لانے کا وقت چلا گیا, تو دنیا کی مہلت ختم ہو گئی, پرچہ چھین لیا گیا تمہارا. اب 3 گھنٹے کا, 2 گھنٹے کا ہوتا, ویسے ہی 60 سال کا, 70 سال کا, 100 سال کہتا ہے, جھٹ میں پرچہ چھین لیا ہوتا. اب کیا کرتا, اب لکھنے کا نہیں, کچھ نہیں ہے, چلو. جب یہ کہنے لگے, جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا تو جو ہے کہنے لگے ہم ایک اللہ پر ایمان لائے, اور جو ہمارے جو شرک کرتے تھے ہم سب چیز سے باز آ گئے. ہم باز آنے کا سوال نہیں. تو پھر کام نہیں ہے ان کو اس وقت ایمان لانا جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا. اللہ تعالیٰ کا یہی دستور رہا ہے اپنے بندوں کے بارے میں, اور اس وقت جو ہے نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جو انکار کرنے والے تھے. تو آج بھی بہت سے لوگ شرک کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. ایک نہیں, ہزاروں کے شرک, ایک اس قسم کا نہیں ہے, ہزاروں قسم کے شرک. شرک کی ایک اقسام نہیں, بہت سارے اقسام ہیں. کوئی اللہ کی ذات میں, کوئی اللہ کی صفات میں, کوئی اللہ کے اختیارات میں, کوئی اللہ کے حقوق میں. بہت سے لوگ اللہ کے حقوق شرک کرتے ہیں,
اللہ کا حق ہے کہ قانون بنائے، انہوں اپنا قانون بنا کے چلا رہے ہیں. تو نے کون اختیار دیا بولو؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے علماء کو، اپنے مشائخ کو خدا کے سوا دوسرا خدا بنا لیا ہے، اللہ خدا کے علاوہ رب بنا لیا ہے. ارے ہمیں کب رب بنائے کر مجھے سنو. اللہ کے لیے آیت تلاوت کرے تھے. عدی بن حاتم آئے، حاتم تائی کے بیٹے، اللہ کے رسول یہ آپ کیا آیت سنائی سی پڑھ رہے ہیں؟ تمہارے علماء جس چیز کو جائز بولے تم اسے جائز بولے کہ نہیں؟ ہاں بولے ہو. جس چیز کو حرام بولے تم حرام بولے کہ نہیں؟ تو تورات و انجیل سے چھوڑ کر انہوں نے اپنے دل سے جو چیز بنا لیا. تو آج علماء نے دل سے بہت ساری چیزیں بنا لی. جب معراج معلوم ہے نہیں کب ہے وہ؟ کلی سے کہاں ہے جب معراج؟ ہے اس نام کی رات شریعت میں ہے؟ کون بنائے؟ اللہ بولے نہیں، اللہ کے رسول بھی بولے نہیں. کہاں سے بنائے تمہیں بولو؟ مثال بول رہا ہوں میں، بے شمار چیزیں ہیں. تو جن لوگوں نے اس طرح بنایا ہے ہم نے ان کو خدا بنا لیا نا. شریعت میں قانون بنانے کے اختیار کس کو ہے؟ اللہ کو ہے، رسول کو ہے. تم نے ان کو خدا بنا لیا. بہت بڑا شرک ہے یہ. اربابا من دون اللہ یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے. ان کو اللہ کے سوا رب بنا لیا تم لوگوں نے. یہ ہمارے مولانا بولے لوگ، ہمارے حضرت بولے. کون حضرت تمہارا؟ کون پیر تمہارا؟ ہاں قرآن سنت بول رہا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پیر نہیں ہے بلکہ تمہارا شیطان ہے وہ. بسا کہ ابلیس بصورت آدم، بہت سارے ابلیس انسانی شکل میں پھیلے ہوئے ہیں. اس لیے ہر ایک کے ہاتھ میں ہاتھ مت دو. جانچو پرکھو، جو بات کر رہا ہے قرآن کے مطابق ہے، سنت کے مطابق ہے، ٹھیک ہے. نہیں ہے چھوڑ دو اس کو ایک شیطان سمجھو. تو آج جو ہے 99% لوگ ایسے ہیں. اب رمضان آ گیا، رمضان کے منکرات پر کتاب لکھی، بہت اچھا ہے. ہم بولتے تھے بنگلور کے ہمارے مفتی صاحب نے، رمضان تو منکرات میں گزر جاتا ہے، کرایہ کافی جاتا ہے. معلوم ہے پیسے بھی پڑھاتا نہیں. کہاں کی نماز ہو رہی ہے؟ کس کی نماز ہو رہی ہے؟ کیسا چلنا اس میں چلنا ہے؟ تو 11 مہینے کیسے چلا انہیں؟ حکم رہا 11 مہینے. تم کو نماز ہونا ہے کہ قرآن ہونا ہے؟ نماز اس نہیں ہو رہی تمہاری، اور کیا لگل بیٹھے؟ تو نماز ہو رہی کیا بولو؟ کرایہ کیا پیسوں کی نماز ہوتی کیا بولو؟ کیا فتویٰ دیں علماء نے؟ بیٹا نماز نہیں ہوتی. ویسا کون ملتا ہے؟ وہ نہیں ملتا، چھوڑو. علم تراج پڑھو، تراج ہوتی ہے. نماز ہوتی ہے، بس پڑھنا فرض ہے. یہ ایک منکر نہیں، منکرات کتاب لکھی، منکرات رمضان. ایسا برکت والا مہینہ جس میں ایک نیکی 70 نیکی، ایک فرض، ایک نفل نماز، ایک نفل عمل فرض کے ورثہ آپ کرے. سے کون ہے؟ ارباب من دون اللہ. شرک بول رہا ہوں میں. شرک کا بہت بڑا وسیع دائرہ ہے. بہت سارے لوگ جو ہے اپنا قانون چلا رہے. قانون اللہ رسول کا چلنا ہے. رمضان آتا بھی جاتا بھی جیسے کہ چلتے لوگ، جیسے کہ ویسے کیا بھی تبدیلی نہیں آتی ان کے اندر. معلوم ہے. اور رمضان کے بعد خوب لڑائیں ہوتی ہیں. بہت تھے وہ زمانے، ہر رمضان کے ایک لڑائیں چڑھائیں صحابہ ہوتے تھے. ہر رمضان لڑائیں ہوتے تھے. جو ہوتے تو کیا لڑائی ہر رمضان کے، رمضان لڑائی کر رہے ہیں. وہ حساب کتاب لے کے بیٹھنے والے، اس پر آڈٹ سب دینے پوچھنے والے. تو بولا تم یہ سب رمضان کی بات کرو، اللہ کا تجویلا. ایک بات مان لیو، حساب کتاب کیا کرنا ضروری کیا ہے رمضان کی 27 تاریخ کو بھی بعد میں گھر سے آتا نہیں ہے. آتا ہی بس یہ راج نہ کرو. پورے ایسے زبردست جھگڑے کیا ہے. تو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے تمہیں کسے پوچھنا؟ اللہ کو پوچھنا، رسول کو پوچھنا. وہ چھوڑ کو چل رہا ہے اس بات دوسرا کیا نہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے قرآن پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.
سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ۔